أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدر محترم، مہمان خصوصی، اسٹیج پر علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دنیا میں ہر انسان عزت بھری زندگی چاہتا ہے، لیکن عزت دو طریقے پر حاصل کی جاتی ہے، یا تو مال کی بنیاد پر یا نیک اعمال کی بنیاد پر۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو عزت مال کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے وہ مال ہی کی طرح فانی اور مال ہی کی طرح عارضی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال لائبریری بھوپال میں تھا، ایک کتاب کے اوپر نظر پڑی، مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کتاب کے اوپر ایک عنوان لکھا تھا کہ جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ وہ بات مجھے یاد آئی کہ جو عزت مال کی بنیاد پر حاصل کی جاتی ہیں وہ عزت دار آدمی بہت جلد جوتوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی کل صدر تھا، آج ملک بدر ہے، کل امیر تھا، آج فقیر ہے، کل وزیر تھا، آج اسیر ہے، کل وزیر اعظم تھا، آج اسیر اعظم ہے۔ لہذا وہ عزتیں جو مال کی بنیاد پر ملتی ہیں وہ ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہیں، بہت جلد ڈھل جاتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو عزتیں نیک اعمال کی بنیاد پر ملتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: والباقیات الصالحات، کہ نیک اعمال باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ وہ عزتیں جو نیک اعمال کی بنیاد پر ملتی ہیں، قیامت آ سکتی ہے لیکن وہ عزت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو حضرات عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیک اعمال کو اپنی زندگی سے وابستہ کریں، اور علماء نے لکھا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق انسان کو جب ہی ہو سکتی ہے جب اس کے پاس علم ہو اور علم کا خزانہ ہو۔ اگر علم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آدمی نیک اعمال پر اپنی زندگی کی صحیح بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھ رہا ہے تو ایک انجان راستے پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور وہ انجان راستہ جنت پر بھی لے جا سکتا ہے اور وہ جہنم کے گھڑے میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ واقعی دائمی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی مجھے عزتیں ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم جب حاصل کرے گا تو نیک اعمال کرے گا، اور نیک اعمال کی بنیاد پر قرآن مقدس میں فیصلہ فرمایا کہ وہ عزتیں ہمیشہ رہتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا کو سجانے کا ارادہ فرمایا اور اس کو آباد کرنے کا اللہ رب العزت نے نئے طریقے پر پروگرام بنایا، تو اس وقت فرشتوں سے رب دو جہاں نے ایک مشورہ کیا، ایک ان سے رائے طلب کی اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے نورانی ملائکہ، اے نورانی فرشتوں، میں دنیا کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ متوجہ ہو، دھیان سے سنیں، 15 منٹ کا کل وقت ہے، اشارتاً آپ سے بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، ان کی رائے طلب کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہم جیسوں پر فرشتوں کا دو اعتراض تھے، اور دونوں اعتراض بڑے زبردست تھے، اور وہ کمیاں ہماری زندگی کے اندر موجود بظاہر ہیں۔ اعتراض کیا کیا؟ پہلا اعتراض یہ کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے پروردگار عالم،
آپ اس روئے زمین پر ایسا خلیفہ اور ایسا نائب بنانا چاہتے ہیں جس کی تخلیق مٹی سے ہو، تو وہ تو دنیا کے اندر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا نہ کریں۔ اور دوسرا اعتراض ذلیل کرتے ہوئے انسان کو فرشتوں نے یہ کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار عالم، اگر ہم رات و دن 24 گھنٹے تمہاری تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ تسبیح و تقدیس کم لگتی ہے تو اس انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ہے، تو اے رب دو جہاں، جتنی بھی نورانی مخلوق ہے، ہم اپن جیسے آپ چاہیں اس طرح آپ ہم کو اپنے لیے استعمال کر لیں، لیکن انسان کو وجود مت بخشیے گا۔ تو رب دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تم نے اعتراض تو کر دیا، سنو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے تسلی بخش نہیں تھا، اب فرشتوں کو سمجھانا مقصود تھا، اور اللہ کے سامنے یہ بہت بڑا مقدمہ تھا کہ میں انسان کی پیدائش کے لیے مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے دو اعتراض کر دیے کہ یہ زمین کے اندر جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، زمین سے ان کا ڈھانچہ تیار کیا جائے گا، کہیں زمین سخت ہے، کہیں نرم ہے، کہیں گداز ہے، اور کہیں کالی ہے، کہیں گوری ہے، اور کہیں مٹیالی ہے۔ جب مختلف قسم کی مٹی سے انسان کو ڈھالا جائے گا تو یہ رنگینیت اور یہ سختی اور یہ نرمی آپس میں ٹکرائے گی، تو یقینی طور پر انسان زمین کے اندر فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہ دو اعتراض جب فرشتوں نے کیے تو اللہ رب العزت کے سامنے ایک بہت بڑا مقدمہ تھا۔ اب انسان کو اللہ نے عزت دینی مقصود تھی کہ آخر کس چیز سے انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ بنایا جائے، تو تمام مخلوق پر اللہ رب العزت نے جب نظر ڈالی تو بطور ہتھیار کے کہ انسان کو کیسے عظمت ملے، وہ بطور ہتھیار جو چیز اللہ کے خزانے میں ہاتھ آئی وہ چیز علم۔ اگر انسان کو عزت دینے کے لیے نورانی فرشتوں کی مخلوق کے سامنے اگر انسان کو ایک معیار دینا تھا، تو پوری کائنات میں جتنی اللہ رب العزت نے بنائی ہے ان میں اگر بطور ہتھیار کے کوئی چیز ہاتھ آئی تو اللہ رب العزت کو علم ہاتھ آیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء، علم الاسماء عطا فرما دیا۔ قرآن مقدس نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کرا دیے۔ اب اللہ نے علم عطا فرما دیا، فرشتوں کو بلایا، ادھر سنو، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار عالم جس چیز کا علم آپ نے دیا وہ تو جانتے ہیں، یہ تو نئی نئی چیز معلوم کر رہے ہیں، ان کا علم ہمیں نہیں۔ تو اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا آدم یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو چونکہ علم قلب کے اندر اتار دیا تھا اور علم الاشیاء حضرت آدم کو بطور ہتھیار اور زینت کے عطا فرما دی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام گنوا دیا، اے رب دو جہاں اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ تو حضرت آدم کو اور اولاد آدم کو اگر عزت کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں کوئی ہتھیار کے طور پر، کوئی زینت کے طور پر کوئی چیز کا استعمال کیا تو وہ علم ہے جس کی بنیاد پر آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اس کو دوسرے پیرائے سے ایک مثال سے سمجھیے، اشارہ تک کہہ کر گزر رہا ہوں۔ اب جب علم مل جاتا ہے تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کا امتحان لے کے بچے نے پڑھایا یا نہیں پڑھائے۔ تو آج جو ہمارے مدارس اسکول کالجوں کے اندر امتحان ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے علم دے دیا تو اللہ نے کہا آدم علم مل گیا، علم الاشیاء آپ کو دے دی، علم الاسماء آپ کو دے دیا، اب امتحان ہے آپ کا۔ ادھر فرشتوں کو بلایا، ادھر آدم کو بلایا، آدم نام بتاؤ جو علم دیا ہے وہ امتحان میں کتنے پاس ہو اور کتنے فیل ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام گنوا دیے، امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اب جب کوئی پاس ہوتا ہے
تو ہمارے کالج اور اسکولوں کا یہ طریقہ کار ہے، اس کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں، اس کو شیلڈ دیتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، اور وہ انعام ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں اس انعام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری حسن کارکردگی کی بنیاد پر مدارس میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہمارے استاد نے یا ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں یہ بطور انعام دیا تھا۔ تو ہمارا جو نظام اور دستور ہے، اور جو آج بھی الحمدللہ ہمارے اچھے بچوں کو جو انعام تقسیم کیا جائے گا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ کار اور ان کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کا امتحان لے لیا اور حضرت آدم پاس ہو گئے، تو اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بطور انعام ایسا تحفہ عنایت فرمایا، ایسا انعام اور ایسی شیلڈ عنایت فرمائی، ایسا انعام کے طور پر وہ تحفہ عنایت فرمایا کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن انسان اس کو بھول نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا، حکم یہ دے دیا ہے فرشتوں، آدم کی حیثیت یہ ہے اور اس کا انعام یہ ہے کہ تم نورانی مخلوق ہو۔ اس علم کی بنیاد پر اس کو انعام یہ دیا جاتا ہے کہ آدم امتحان میں پاس ہوا ہے، آج تم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو دیکھ لو۔ یہ انعام کتنا بڑا تھا آپ کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے سجدہ اس طرح لاگو نہیں فرمایا۔ جو صرف خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، وہ کتنا بڑا انعام ہوگا حضرت آدم کے پاس ہونے پر۔ یہ فرمایا کہ سجدہ میرے لیے خاص ہے، لیکن فرشتوں اس وقت آدم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوئے ہیں، اب وہ انعام جو خاص میرے لیے ہے میرے آدم کے لیے کرو۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ کرنے کا حکم ملا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب اسی آیت کو دوسرے پیرائے سے سمجھیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے احادیث شریفہ کے اندر ملتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اگر انکار کیا سجدہ کرنے کا تو ابلیس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فتویٰ دے دیا، قرآن میں مہر لگا دی کہ اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں بتلانا یہ تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر جناب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم ملا سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، تو علم کی قدر سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل کو بھی انعام سے نوازا، اور انعام یہ دے دیا کہ حضرت اسرافیل کی پیشانی کے اوپر مکمل قرآن پاک کو لکھ دیا۔ وہ عظیم دولت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور امت محمدیہ کو اللہ نے اپنے خزانے میں سے بیش قیمت تحفہ دینا تھا، اللہ نے وہ بیش قیمت تحفہ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لکھ دیا، اس وجہ سے کہ حضرت اسرافیل نے سب سے پہلے اہل علم کی قدر کی۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کے ذیل میں، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی مدد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ رب العزت علم کی بنیاد پر عالموں کو تو عزت عنایت فرماتے ہی ہیں، لیکن جو شخص عالم کی عزت کر لے اللہ رب العزت اس کو بھی انعام سے نوازتے ہیں۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، علم کی بنیاد پر عزت ملی، اور اس عالم کی حضرت آدم کی جب عزت اسرافیل نے کری سب سے پہلی پیشانی ٹیک کر، تو اللہ رب العزت نے اہل علم کی قدر کرنے کی وجہ سے حضرت اسرافیل کو بھی انعام سے نواز دیا، اور پوری پیشانی کے اوپر مقدس کلام پاک حضرت اسرافیل کے لیے لکھ دیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کی اہل علم کی قدر نہیں کرتا، اس کی توہین کرتا ہے، تو وہ شخص ابلیس ہے۔ ابلیس نے انکار کیا، اہل علم کی قدر نہیں کی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے یہ کہہ دیا اللہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، اور بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آگ کی خاصیت ہے اونچا ہونے کی، اور مٹی کی خاصیت ہے اچھالے تو زمین پر آئے، تو میں بلند
چیز سے پیدا ہوا زمین جو نیچے کی طرف مٹی جا رہی ہے اس کو میں پیشانی کیسے ٹیک لوں؟ تو اس نے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اہل علم کی قدر نہیں کرتا تو میں تیرے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا جا رہا ہے تجھ کو اپنے دربار سے ٹھکرا دیا جائے. تو علم ایک ایسی اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت آدم کے لیے اللہ رب العزت نے اسی علم کا اختصاص کیا اور اسی علم کو خاص کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بھی انہی 3 چیزوں کو لے کر آئی ہے جو قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھی. اس کے اندر فرمایا کہ بعثت کا مقصد ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے. فرمایا یتلو علیہم آیات، موقع نہیں ہے تفصیل سے بیان کرتا، اشارتاً کہہ رہا ہوں یتلو علیہم آیات، کہ اپنے بچوں کو تلاوت کلام پاک سے آراستہ کیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اولین مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیات، اور وہ کام بحمد اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب کے اندر ہو رہا ہے، مدارس کے اندر ہو رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حجے کرائے جا رہے ہیں، اس کے قواعد پر نظر ڈالی جا رہی ہے. آگے دوسرا مقصد کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. غور کرے کیا فرمایا قرآن مقدس میں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور وہ لوگ جو قرآن مقدس کے اندر تحقیق کرتے ہیں، احادیث شریفہ کے اندر تحقیق کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر اپنے دماغ کو لڑاتے ہیں، چاہے وہ دارالعلوم ہو اور چاہے وہ مسلم یونیورسٹیاں ہوں یا کالج ہوں، جہاں پر اللہ کی قدرت کے مظاہروں پر تحقیق ہو رہی ہے کہ اللہ نے گردے کے اندر کتنی چھلنیاں رکھی، اللہ نے آنکھ کے اندر کتنی ویر بنائی ہے، اللہ نے دماغ کے اندر کیا کیا چیز بنائی ہے، اللہ نے اس ناخن کے اندر کون سا کیمیکل ڈالا ہے، ان بالوں کے اندر کون سا کیمیکل بنا کے اللہ نے تیار کیا ہے. جہاں پر یہ تحقیق ہو رہی ہے، چاہے وہ مدارس اسلامیہ ہو، دارالعلوم ہو، چاہے وہ مسلم یونیورسٹیاں ہوں یا کالج سے ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے اندر داخل ہے، علماء نے لکھا. تو دوسرا مقصد دنیاوی تعلیم بھی داخل ہو گئی اور اخروی تعلیم یتلو علیہم آیاتی کے اندر داخل ہو گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے اندر مدارس اسلامیہ بھی داخل اور یونیورسٹی اور ایک کالج بھی داخل، جہاں پر اللہ کی قدرت کے مظاہر پر تحقیق ہو رہے ہیں. آگے تیسرا مقصد کیا تھا اللہ کی قدرت کے مظاہر کا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. یہ اصل موضوع مجھے بتلانا ہے کہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ دینی و دنیاوی تعلیمی پروگرام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک قید اور لگنی چاہیے جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کر لی اور قرآن کے مقاصد اور اللہ کی مخلوق کے تخلیق کے اندر غور و فکر کر لیا، تو اب اس کو دیکھ کر اور قرآن کو پڑھ کر اپنے نفس کی اصلاح کیجیے، چاہے وہ تبلیغی مراکز ہوں اور چاہے وہ خانقاہیں ہوں. تیسرا مقصد یہ. تو یہ تعلیمی، دینی و دنیاوی و اصلاحی و تبلیغی اصل موضوع یہ ہونا چاہیے تاکہ بعثت نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مقاصد سامنے آ جائے. آخر میں اس دنیاوی تعلیم اور اخروی تعلیم آپس میں کیسے جوڑ رکھتی ہے اور کتنا ضروری ہے دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا بھی، اس کو ایک مثال سے آپ کو بتلا کر اپنی بات کو ختم کرنا. قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ 3 وقت سجدہ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. یہ مسئلہ عام ہے کہ آپ طلوع کے وقت، آپ زوال کے وقت، آپ غروب کے وقت اپنی پیشانی نہیں ٹیکیں گے، آپ سجدہ نہیں کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ حکم شریعت ہمیں ملی، قرآن نے حکم دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، ہم نے کہہ دیا آمنا صدقنا، اے ہمارے محبوب جس طرح آپ نے کہہ دیا ہم اس کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں معلوم کریں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے حکم دے دیا. ہمارا ایمان تقاضا یہ کرتا ہے کہ اب منوعاً بغیر کسی چوہا چرا کے اس کو تسلیم کر لیا جائے. آج امت مسلمہ چاہے وہ ہندوستان کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے جرمن کی ہو، چاہے برطانیہ کی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا آدمی ہو، وہ ان 3 اوقات کے اندر نماز ادا نہیں کرتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ تو ہے حکم شریعت. لیکن اب دنیاوی تعلیم نے جب اس پر تحقیق کی
جس کو میں نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کالج کے اندر جب اس حدیث کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ہوئی ہے تو ایک ڈاکٹر کلنٹن نے اپنی کتاب لائف آف محمد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر تحقیق کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ رب کائنات تو ایسا ہے کہ 24 گھنٹے کسی بھی وقت اس کے سامنے پیشانی ٹیکی جا سکتی ہے، لیکن اس رب دو جہاں نے آخر کیا وجہ ہے کہ 3 ٹائم نماز پڑھنے کے حکم کو ختم کر دیا ہے اور طلوع غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جب اس ڈاکٹر انگریز نے اس پر تحقیق کی تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ان تینوں وقت زمین سے خاص قسم کی گیس نکلتی ہے، جب سورج نکلتا ہے زمین پر پریشر بنتا ہے، خاص قسم کی زہر نکلتی ہے، جب سورج سوا نیزے پر سر کے اوپر ہوتا ہے تو زمین پر دباؤ بنتا ہے، خاص قسم کی گیس نکلتی ہے، جب سورج ڈوبنے کے لیے چلتا ہے تو یہ گیس بیک مارتی ہے اور زمین سے اگلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان تینوں وقت انسان متحرک ہو کر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکوع کر کے اور متحرک ہو کر سجدے کے اندر لے جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکے گا تو یہ زمین سے جو گیس اس وقت نکل رہا ہے یہ دماغ سے جا کر ٹکرائے گا تو دماغ کا کینسر پیدا ہوتا ہے اس چیز سے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا حکم دے دیا کہ 3 وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو دنیاوی تعلیم نے جب ہمارے سامنے تحقیق کی، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے کی تعلیم کو سامنے رکھ کر تو پتہ لگا کہ دنیاوی تعلیم اخروی تعلیم سے کتنا جوڑ رکھتی ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ اب سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑو تب جا کر وہ برتن پاک ہوگا۔ اس کے برخلاف اسی وقت جو نجس العین ہے، خنزیر، سور، اگر وہ کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے اس کو آپ 1 مرتبہ صحیح کر کے دھو لیں وہ پاک ہو جائے گا۔ دل نہیں ماننا تو دوسری مرتبہ دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ دل نہیں ماننا ہے تو تیسری مرتبہ دھو لیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ جو نجس العین ہے اس کا حکم 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ چاہے 1 مرتبہ میں کر لیں، چاہے 2 مرتبہ میں، چاہے 3 مرتبہ میں، لیکن جب کتے کا معاملہ آیا تو 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑیں گے تب جا کر وہ برتن پاک ہوگا۔ 1450 سال کے بعد تحقیق یہ آئی ہے کہ جہاں کتوں کے کانٹوں کا علاج ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے یہ بہت خطرناک مزہلا علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ سائنس 1400 سال کے بعد پہنچ رہی ہے اور اس نے کتے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے لے کر تحقیق کی اور اس نے یہ کہا کہ اس کے اندر لعاب کے، کتے کے لعاب کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں کہ آپ اس کو 1 مرتبہ دھو لیجیے گا، پھر اس کو اخلاص سے دیکھیں تب بھی وہ جراثیم موجود ہے۔ آپ دوسری مرتبہ اس برتن کو دھوئیں جس پر کتے نے اپنا لعاب لگا دیا ہے اور اس کو مشین سے دیکھیں تب بھی وہ جراثیم موجود ہے۔ الغرض 7 مرتبہ سائنس نے تحقیق کی، 7 مرتبہ اس پر جراثیم نظر آئے، جب 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑا اور اس کو دھویا گیا تو وہ جراثیم ختم ہو گئے۔ سائنس 1450 سال کے بعد پہنچ رہی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ادھر اللہ کے رسول کا 1450 سال پہلے کا حکم اور اب 1450 سال بعد کی تحقیق جب سامنے آتی ہے تو دل یہ کہتا ہے واقعی رب دو جہاں آپ نے انسان کی بدن کے تحفظ کے لیے جو قانون 1450 سال پہلے بتلا دیا تھا آج سائنس پہنچ کر اس چیز سے ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ یقیناً رب دو جہاں تیرا علم بڑا وسیع ہے، اے رب دو جہاں تو ہی معبود ہونے کا قابل ہے، تیرے سامنے ہی پیشانی ٹیکی جائے گی اور تیرے سامنے ہی ہم پیشانی کو ٹیکیں گے۔ ادھر قرآن پڑھا یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سائنس نے تحقیق کی اسکول اور کالجوں کے اندر اور جب ان دونوں کو تحقیق کرنے کے بعد دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے 1450 سال پہلے ہمارے نفس کی، ہمارے بدن کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا، تو ہی معبود ہے اور تیرے سامنے پیشانی ٹیکی جائے، یہی اصلاح ہے نفس ہے، وہ یزکیہم، اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور اس پروگرام کو میں غالباً یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بھی غریب سے غریب بچہ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور نہیں کر رہا۔ یہ تعلیمی بیداری مہم جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ الحمدللہ آج غریب سے غریب بچہ اپنا پیٹ کاٹ کر رکشہ چلا کر رات کو مشینوں کے دھاگے صحیح کر کے رکشہ چلا کر اور کہیں اپنے ہاتھوں سے جوتے کاٹ کر اور جوتوں کو سی کر اپنے بچوں کی فیس جمع کر کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ ہاں اگر کمی ہے اور یہ تعلیمی بیداری مہم ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ اے لوگوں اگر تم نے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر بچوں کو داخل کر دیا تو یعلمہم الکتاب
والحکمہ پر تو عمل ہو جائے گا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ دونوں مقصد تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گے. یہ تعلیمی بیداری مہم اسی طرح آگاہ کر رہی ہے. اے لوگوں، اگر تینوں چیز چاہتے ہو، سائنس بھی چاہتے ہو، تحقیق بھی چاہتے ہو، قرآن بھی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی چاہتے ہو، اور اصلاح نفس بھی چاہتے ہو، تو اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ایسی تعلیم دلاؤ جہاں پر یہ تینوں چیزوں کا سنگٹھن ہو. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مدارس اسلامیہ کا وجود بنایا ہے. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تعلیمی بیداری مہم صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. آج کوئی بھی بچوں کو بے پڑھا لکھا رکھنا پسند نہیں کرتا، سب تعلیم دلا رہے ہیں، لیکن توجہ اس طرف دلانی ہے کہ جہاں پر تینوں مقصد بعثت نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ادھر اپنے بچوں کو لائیں تاکہ سائنس بھی ہو جائے، تحقیق بھی ہو جائے، قرآن بھی ہو جائے اور اصلاح نفس بھی ہو جائے. اور اس کے لیے مدارس اسلامیہ اللہ رب العزت نے قلعے کی شکل کے اندر مہیا فرما دیے ہیں. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا